سورہ عصر کے بارے میں پڑھیں۔ سورہ عصر کیا ہے؟ سورہ عصر یہ مکی صورت ہے، یعنی اس کا نزول جو ہے نا مکہ شریف میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ عصر میں 1 رکوع ہے، 3 آیت ہے اور 14 کلمے ہیں، اور حروف کی تعداد 68 ہے۔ اس سورہ عصر دیکھنے میں دیکھا جائے تو یہ بہت ہی چھوٹی صورت ہے، بہت ہی چھوٹی سورہ ہے، لیکن یہ چھوٹی سورہ نہیں ہے۔ اگر اس کی تفسیر کی جائے تو گھنٹوں گھنٹوں لگ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ایک حدیث پاک سناؤ اس کی فضیلت میں، ایک چیز بتاؤں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، اتنے بڑے بزرگ جو امام ہیں، ہے نا، شافعیہ مسلک کے امام ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ سورہ کے سوائے اس سورۃ العصر کے، یعنی سورہ عصر کے علاوہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا پھر بھی یہ سورہ عصر تمام کے لیے کافی ہوتا۔ یہ سورہ عصر کے اندر کتنی ساری چیزیں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ سورہ عصر خالی نازل ہو جاتا اور باقی قرآن کی آیتیں نازل نہ ہوتا پھر بھی یہ سورہ عصر تمام کے لیے کافی ہوتا۔ اتنی بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تفسیر اشرفی میں یہ چیزیں لکھی گئی ہے کہ سورہ عصر قرآن کے تمام علوم پر مشتمل ہے۔ قرآن میں جتنے بھی علوم ہیں، یہ سورہ عصر وہ تمام علوم پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر اشرفی میں ایک چیز یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی خوبیوں کا عالم اتنا زیادہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے 2 صحابی رسول ایسے تھے کہ جب بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے نا تو ہمیشہ سورہ عصر کو یا تو ایک صحابی پڑھے دوسرا صحابی سنے، یا دوسرا صحابی پڑھے تیسرا صحابی سنے، بغیر اس کے وہ صحابی ایک دوسرے کے سنے ہوئے وہ الگ ہوتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی ملتے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک سورہ عصر کی تلاوت کرتا اور دوسرا سنتا۔ اس سے یہ اہمیت کی حامل ہے، اور یقیناً جانیں یہ تمام چیزیں انسان کب کرتا ہے؟ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو۔ تو سورہ عصر کی فضیلت اس سے بھی معلوم چلا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سنیں، والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین، انسان گھاٹے میں ہے، یا عام کہا گیا کہ انسان گھاٹے میں، لیکن کون انسان گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کیے، اور وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، تو یہ چیزیں تو ایسا انسان گھاٹے میں نہیں ہے، ایسا انسان گھاٹے میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر والعصر ارشاد فرمائی، یعنی زمانے محبوب کی قسم فرمائی، زمانے محبوب کی قسم فرمائی۔ اب یقیناً جانیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے محبوب کی قسم کیوں فرمائی؟ یہ زمانے محبوب کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا بہت ہی خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ حضور کا زمانہ بہت ہی خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کی قسم فرمائی اور ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، کہ یقیناً میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کس شہر کا؟ جس میں میرے آقا تشریف فرما ہے، جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی، عمر شریف کی بھی قسم فرمائی۔ اللہ ارشاد فرمائے قرآن مقدس میں، لعمرک، یقیناً میں تیرے عمر کی قسم کھاتا ہوں، میں تمہارے عمر شریف کی قسم کھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طریقے سے اللہ نے میرے آقا جس جگہ موجود تھے اس جگہ کی قسم اللہ نے فرمائی، جتنے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اللہ کھائی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر،
یعنی زمانے محبوب جس میں بہت سارے خیر و برکت کا نزول ہوا، اس زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمائی۔ اور یقیناً جانیں یہ قسم فرمانا یہ کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان کے بارے میں، نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس کی قسم یاد فرمائی گئی ہے کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم فرمائی۔ یہ قسم فرمانا کیسا ہے؟ یہ قسم فرمانا ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع اٹھانے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمایا والضحیٰ کر کے، والضحیٰ یعنی شاشت کے وقت کی قسم کا ذکر فرما کر کے نفع اٹھانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمائی۔ تو اسی طریقے سے نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم فرمایا۔ اور لوگوں کی عادت یہ ہے کہ لوگ زمانہ کی قسم کھاتے ہیں، ہے نا، اور زمانہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ فلاں زمانہ ایسا ہے، یار بارش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، زمانے کو گالی تک دیتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دھوپ ہے نا، پہلا زمانہ بہت خراب تھا اور آج کا زمانہ اور زیادہ خراب ہو گیا، پہلا زمانہ بہت اچھا تھا، آج کا زمانہ یعنی زمانے کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ زمانے کو برا بھلا کہنا یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس زمانے کی قسم میرا رب کھائے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس زمانے کی قسم یاد فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت کو اور بڑھا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ زمانہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے وہ غلط نہیں ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ تو جو انسان زمانے کو گالی بھلا دیتا ہے گویا کہ اللہ کی نعمت کو گالی دیتا ہے، اللہ کی نعمت کو برا بھلا کہتا ہے، لہٰذا ویسے شخص جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے وہ غلط انسان ہے۔ ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور زمانے کو کبھی بھی غلط چیزوں کی طرف نہیں نقصان اٹھانا چاہیے، نہیں منسوب کرنا چاہیے۔ ارے عیب تو ہے، عیب آپ زمانے میں عیب لگاتے ہیں کہ فلاں زمانہ ایسا تھا ویسا جا، ارے قرآن نے فرمایا کہ عیب تو انسان میں ہے، کہ انسان اپنے کرتوتوں، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے، اس نقصان کی نسبت انسان زمانے کی طرف کرتا ہے، نہیں، انسان اپنے بدعملی کی وجہ سے، انسان اپنے کرتوت کی وجہ سے انسان نقصان میں ہے، نقصان اٹھاتا ہے اور اس کو زمانے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زمانہ کے گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتے رہتی ہے، اگر وہ اس زمانہ میں اگر انسان نیک کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اگر یہ زمانہ جسے ہم غلط راستوں کی طرف اٹھائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا سزا بھی دے گا۔ اچھا، عصر کے بارے میں کچھ قول ہے، قول یاد فرما لیں۔ عصر کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر سے مراد یہ زمانہ ہے نا، اور مقاتل نے کہا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، عصر کی نماز ہے، کیونکہ وہ عصر کی نماز جو ہے نا بیچ والی نماز ہے، اور بیچ والی جو نماز ہوتی ہے نا یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ جیسا کہ عصر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 238 کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر والصلاۃ الوسطیٰ بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، ہے نا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عصر سے مراد نماز عصر کو لیا جائے تو عصر کی اللہ نے قسم کھایا، تو عصر کی اللہ نے قسم فرمایا تو اس کی فضیلت اور بڑھ گئی، اس کی مرتبہ اور بڑھ گیا کہ اس نماز اس عصر کا قسم میرا رب کھا رہا ہے، تو جس کا قسم میرا رب کھائے اس کا کیا کہنا، اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل اور اس کا مالک تمام کے تمام ہلاک ہو گئے، یعنی عصر کی نماز چھوڑنا
گویا کہ اپنے گھر والوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ عصر کی نماز کو جس نے فوت کی گویا کہ اس نے اپنے گھر بار کو فوت کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت دوسری حدیث بخاری شریف کی 553 کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے، بارش کا دن تھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے ابو ملیح عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے اپنے نیک عمل کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اور عصر کی نماز کی اتنی فضیلت کیوں ہے بتائیے؟ عصر کی نماز کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ عصر کے وقت اکثر انسان اپنے کاموں میں بزی رہتا ہے، اور ایسے وقت اس کی حفاظت کر پانا ایک انسان کے لیے مشکل امر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بہت ہی بھاری پڑتا ہے انسان پر، اسی وجہ سے اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنا اصلی مال کا انسان اپنی اصل مال ضائع کر دیتا ہے، یا اس کا اصل مال گزرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ خسر کا معنی ہوتا ہے اصل مال کا ضائع کر دینا یا اس کا کم ہو جانا۔ اور اصل مال کا ضائع کرنا کیا ہے؟ انسان کا اصل مال کیا ہے؟ انسان کا اصل مال اس کی زندگی ہے، اس کا عمر ہے۔ تو آج دھیرے دھیرے دن گزر رہا ہے، انسان روز دن بدن موت کے قریب ہوتے چلا جا رہا ہے۔ ایک دن ہر گھڑی انسان موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ کون انسان؟ جو اپنے وقت کو غلط راستوں میں گزار رہا ہے، جو اپنے وقت کو غلط کاموں میں گزار رہا ہے، وہ انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے اس لیے کہ انسان اپنے عمل کو برباد کر رہا ہے، انسان غلط کام کر کے انسان خود کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ اور انسان اگر خود کی زندگی کو برباد نہیں کر رہا ہے، جو اس کا اصل عمر ہے، اصل مال ہے، زندگی انسان کا اصل مال ہوتا ہے، حقیقتاً مال وہی ہوتا ہے۔ اگر اپنے مال کو برباد نہیں کر رہا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا مال خود بخود برباد ہو رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو اپنے مال جو اس کا انسان کا قیمتی عمر ہے، اس کو غلط راستے میں گزار رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو نیک عمل میں گزار رہے ہیں، نیک کام میں گزار رہے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں بلکہ نفع پانے والے میں سے ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ فاطر کی 29 سے 30 نمبر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ جو کچھ ہم نے دیا ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر انسان وہ کام کرتا ہے تو یقیناً جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تمام چیزیں عطا فرماتا ہے اور اس کو ثواب بھی دیتا ہے۔ لیکن انسان رزق کو طلب کرتا ہے، انسان مال کو حاصل کرتا ہے، اور اس کے رزق کو طلب کرنے میں اور مال کو حاصل کرنے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے غافل رہتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے غافل رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ مال کا طلب کرنا، یہ پیسے کا طلب کرنا، یہ بال بچوں پر پیسہ خرچ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن جو
اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی ذکر کرتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کی بھی پرورش کرے، مال دولت بھی کمائے، پیسہ کمائے اور اللہ کا ذکر بھی کرے، تو یہ اب اس کے لیے بال بچوں کی پرورش کرنا اور پیسہ کمانا، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا اس کے لیے غلط نہیں ہے، بلکہ زیادہ پیسہ کمانا اللہ کو یاد کرتے ہوئے یہ ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی، اس کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آخر سورہ عصر کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والعصر، والعصر سے مراد دین کا آخری حصہ ہے، اور ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل بن ہشام ہے، یعنی بے شک انسان گھاٹے میں ہے، اس سے مراد ابو جہل بن ہشام ہے۔ اور آگے جو آیت ہے الا الذین آمنوا سے مراد یعنی مگر وہ جو ایمان لائے، اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد حضرت عمر بن خطاب کی ذات ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے مراد حضرت عثمان بن عفان کی ذات ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے مراد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ایمان لانے سے مراد کیا ہے اور نیک عمل کرنے سے مراد کیا ہے، اسے سمجھیں۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے اس پر ایمان لانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کا اعتراف کرنا، ایکسیپٹ کرنا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس ذات کو کما حقہ ایکسیپٹ کرنا، یہ ایمان ہے۔ میں بتاؤں ایمان دو چیز کا نام ہے، تصدیق تفسیریں، یہ ایک تفسیر کی کتاب میں ہے، عقائد کی کتاب میں ہے کہ ایمان جو ہے نا دو چیز کا نام ہے، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، یعنی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ایکسیپٹ کرنا، یہی دونوں چیزیں کیا ہے، یہی دونوں چیزیں اصل ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان وال، مگر ایمان جو ایمان لائے، تو جو لوگ ایمان لا لیے یعنی اللہ اور اس کے رسول کو کما حقہ ایمان لا لیے اور ایکسیپٹ کر لیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کے۔ نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ انسان نیک کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جتنے بھی فرائض کام ہے وہ کرے، غلط بات نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی برائی نہ کرے، حسد نہ کرے، چغلی نہ کرے، یہ جتنی برائی چیز ہے یہ تمام برائی چیزوں سے باز آ جائے، یہ نیک عمل ہوا۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نیک عمل نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں جس کی شریعت نے منع کی ہے وہ تمام چیزوں کو انسان اس تمام چیزوں سے انسان باز رہے، رکے رہے، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک عمل کیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا۔ دیکھیے اس سے تین باتیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے تین باتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک، حضرت یحییٰ بن سلام نے کہا کہ وہ دوسروں کو بھی توحید پر ایمان لانے کی تلقین کرے، یعنی کیا؟ یعنی ہم ایمان لا لیے تو ہم دوسروں کو بھی بتائے کہ اے لوگو جانو اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، رسول آخری نبی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کو ایک دوسرے کو بتائے، وصیت کرے۔ آگے دوسرے قول میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی نصیحت کرے، یعنی انسان کو معلوم ہے کہ قرآن کے احکام کیا کیا ہے، تو اب اس معلومات کو اپنے درمیان محدود نہیں رکھے، بلکہ اب لوگوں کو بھی بتائے، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائے۔ اس کے بعد تیسرا قول سدرا نے کہا وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کی تلقین کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کو کوئی چیز معلوم ہو تو ایک دوسرے کو وصیت بھی کرے۔ اس کے آگے اللہ ارشاد فرماتا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، لوگ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ تو ادھر ادھر کی بات کر کے لوگوں کی بے چینی کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔
صبر کرنے کے بجائے، صبر دلانے کے بجائے اور زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ یہاں بھی 3 چیزیں معلوم ہوتا ہے، 3 قول ہیں یہاں پر۔ قتادہ نے کہا وہ اللہ کی فرمانبرداری کی نصیحت کرے، یعنی انسان کو جب معلوم ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کیا ہے تو یہ صرف معلومات کو اپنے اندر نہیں رہنے دے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی فرمانبرداری کو بتائے۔ دوسرا قول ہشام بن حسان نے کہا وہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض پر عمل کرنے کی تاکید کرتے رہے، اللہ کے فرائض پر عمل کرتے ہوئے اس فرائض کی تاکید دوسروں کو بھی کرے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اب نماز پڑھنے جو فرض چیزیں ہیں اب اس کی تلقین بھی دوسروں کو کرے کہ اے لوگو تم بھی نماز پڑھو۔ تیسرا قول حرام کام کرنے کی خواہش پر صبر کرنے کو کہے اور اللہ کی عبادت اور مشقت پر صبر کرنے کی تلقین کرتے، یعنی انسان حرام کام کرنے کے لیے بے چین ہے تو اب اس کو منع کرے، بولے کہ صبر کرو، یہ حرام کام کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو آخرت میں نہ ڈال دیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام کام کے مقابل میں کوئی ایسی چیز راستہ ہموار کر دے گا جو ثواب کا بھی کام ہوگا، نیک بھی ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ خود نیک کام کرے اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کا حکم دے، اور یقیناً جانے بہترین انسان وہ ہے کہ جو خود علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی علم بانٹے، علم سکھائے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو بھی سکھائے۔ یہ دوسرے کو سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف جو ہے نا ریڈنگ دینا نہیں بلکہ وتھ ایکسپلین اور ریفرنس، یعنی تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یہ مطلب ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو خود کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ ایسے آگ سے جو بھڑک رہی ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ اور جس کے ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ یعنی اللہ قرآن میں تعلیم دے رہا ہے اے لوگو خود تو جہنم سے بچو اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اس جہنم سے جس کے ایندھن انسان ہے، جس کے ایندھن پتھر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے بہترین امت وہ ہے جو لوگوں کو صحیح بات کا حکم دے اور بری بات سے بچائے، وتؤمنون باللہ اور لوگوں پر اور وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لائے، ہے نا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے۔ یہاں دیکھیں یہ جو سورہ آیت میں ہم نے پڑھی والعصر ان الانسان لفی خسر میں، یہاں پر 4 چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہے؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، لوگوں کی اطاعت کرے اور عبادت کی وصیت بھی کرے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے الا الذین آمنوا، یعنی نیک عمل کرے، ہے نا، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ لوگوں کی اطاعت کرے۔ تیسرا کیا ہے؟ عبادت کی وصیت کرے، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ تمام باتیں دوسروں کو بھی وصیت کرے کہ اے انسان تو بھی اس کام کو کر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرے، صبر کرنے کی لوگوں کی۔ یہ 4 چیزیں ہمیں یہاں معلوم ہوا۔ اور اس آیت میں 1 2 3 شک یہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تو اس سے یہ بھی مراد مطلب ہے کہ انسان سب سے پہلے خود اس چیز کو حاصل کرے، اس علم کو حاصل کرے، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان دوسرے کو پہنچائے۔ یہ دین کی تعلیم کو پھیلانا یہ صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عالم ہی دین کی بات حاصل کرے، قرآن پڑھے اور قرآن کو دوسرے کو سکھائے۔ صرف عالم نہیں کہ عالم ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آیت پڑھا نا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، یہاں عالم مولانا عام انسان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، سیدھے کہا گیا تم میں سے بہترین امت وہ ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو یہ صرف مولانا پر واجب نہیں ہے، ایک عالم پر واجب نہیں ہے کہ وہی صرف دین کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو اچھی اچھی بات بتا، نہیں، ایک عام انسان بھی
بتائے، لیکن عام انسان کب بتائے؟ جب اس چیز کا علم کما حقہ اس انسان کو ہو، پہلے اس انسان کو اس کی جانکاری سب سے پہلے ہو، پھر اس کو لوگوں کے سامنے بتائے۔ اور اس آیت سے بھی پتہ چلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو وصیت کرو حق کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تبلیغ کرنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے، جو اس لائق ہو، جو اس چیز کی جانکاری حاصل کرتا ہو۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا، کہ جو آخرت چاہتا ہو اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، یعنی اچھی باتیں سیکھے اور دوسرے کو بھی اچھی بات سکھائے، تو وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ بس یہ بات ختم ہو گئی، سورہ عصر کی تفسیر ختم ہو گئی۔ سورہ عصر میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان کیا ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن وہ انسان گھاٹے میں ہے جو ایمان نہیں لائے، نیک عمل نہیں کیے، وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن وہ انسان سورہ عصر کے بارے